بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ کریم کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن کا جو ہے یہ پروگرام ہے، جو کہ اسی جگہ پر ہر مہینے کے تیسرے سنڈے کو جو ہے وہ الحمدللہ تعالیٰ باقاعدگی سے ہوتا ہے. ٹائم جو ہے اس کا یہ بھی فکس ہے، یعنی ہر مہینے کے تیسرے سنڈے کو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک. ہماری آج کی یہ نشست جو ہے یہ میرا خیال تھا پہلے کچھ اور معروضات پیش کرنے پر، مگر ہمارے احباب جو ہیں جو الحمدللہ تعالی عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ اس مہینے کے آخر پر جا رہے ہیں، وہ آج کی اس محفل میں خصوصی طور پر شامل ہیں. اس لیے آج کی گفتگو جو ہے وہ حرمین شریفین کے فضائل کے حوالے سے ہے، مگر وقت کی کمی کے باعث میں صرف ایک فضیلت جو ہے وہ عرض کروں گا اور اس کے بعد عمرہ کے مسائل جو ہیں ساتھ وہ بھی تھوڑے بیان کر دوں گا. اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو، بیٹے اس کو کھول دو، تھوڑا سا کھول دو تاکہ آواز آتی ہے. باہر والا دروازہ، باہر والا جو کھلا ہوا ہے کہ بند ہے، بات پھر ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہوئی تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کویسچن بعد میں ضرور کریں جو احباب عمرے پر بالخصوص جا رہے ہیں. مکمل طور پر پوری توجہ کے ساتھ جو احباب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ ہمارے ایمانیات کا تقاضا ہے. اور اس حوالے سے ایک بڑی عظیم سعادت ہے کہ کائنات میں اس کائنات کا رب اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ اپنی ہی بنائی ہوئی اس روئے زمین میں سے کسی ایک مقام کو اپنے لیے پسند فرما لیتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ خالی روئے زمین جو بچے ہمارے یہاں کے سائنس پڑھتے ہیں، آپ احباب میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں،
روئے زمین تو ایک طرف چھوڑیں، یہ ہماری ساری جتنی گلیکسی ہے، جتنی کہکشاں ہے، یہ ساری کہکشاں اور گلیکسی بھی جو ہے یہ پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ساری کائنات کا ایک ہی رب ہے، ساری کائنات کا ایک ہی رب ہے۔ سمندر کی گہرائیوں سے لے کر عرش معلیٰ سے اوپر وسعتوں تک اس ساری کائنات کا جو رب ہے وہ روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کو ایک جگہ کی خبر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ گھر جو ہے یہ میرا گھر ہے۔ اندازہ کر لیں آپ، یعنی انسانوں کے لیے اور انسانوں میں سے مسلمانوں کے لیے کتنی خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ وہ خود بتاتا ہے، وہ خود اطلاع ارشاد فرماتا ہے، وہ خود اپنا کلام بھیج کے بتاتا ہے کہ یہ شہر میرا ہے اور یہ گھر جو ہے یہ گھر میرا ہے۔ اور پھر ان مسلمانوں کی عظمت اور سعادت اور خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ وہ مقام، اب دیکھیے نا، بڑی سمپل سی بات ہے، یہ جگہ جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ کس نے بنائی ہے؟ بولیے کس نے بنائی ہے؟ اس جگہ کو بنانے والا کون ہے؟ بولیے بھئی، کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ بولیے، کوئی ڈاؤٹ ہے یا شک ہے؟ تو پھر بولے اونچی آواز سے، یہ جگہ کس نے بنائی ہے؟ ابھی آپ میری مرضی کا بولے نہیں، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اوسلو شہر یہ جتنی جگہ پر آباد ہے، اوسلو شہر بنانے والا، یہ ساری روئے زمین بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو یہ بڑا خاص میں پوائنٹ عرض کرنے لگا، جن زمینوں سے ہم اٹھ کر آئے ہیں، گجرات سے، لالا موسیٰ سے، کھاریاں سے، سیالکوٹ سے، اور اتنی میرے ذہن میں اب سامنے بندے آ رہے ہیں، کنجا سے، منگوال سے، وہ میں نے، اچھا یہ وہ جتنے علاقے جن سے ہم یہاں پر اٹھ کے آئے ہیں، وہ ساری وہ روئے زمین بنانے والا وہ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اچھا، ساری روئے زمین بنانے والا اللہ ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک یہ سامنے میرے قرآن مجید کھلا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، نسلوں سے 1400 سالوں سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ پورے قرآن مجید میں کسی مقام پر چہ جائے کہ یہ زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ناروے کا ذکر موجود نہیں ہے بھائی نے۔ یہ آپ اس زمین کے خطے کی خوش قسمتی کا اندازہ کریں کہ پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر لاہور، پاکستان، اسلام آباد، کراچی کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اندازہ فرمائیے گا، توجہ رکھیے گا اور اس میں گم ہو کہ اس بات کو سنیے گا کہ روئے زمین کے کتنے مقدس ہیں وہ مقام اور کتنے عظیم ہیں وہ جگہیں کہ جن جگہوں کا، جن استیدر کا، جن مقامات کا، جن پلیسز کا اللہ تبارک و تعالی خود اپنے قرآن میں مینشن کرتا ہے اور ان کا ذکر فرماتا ہے، اور ان کے ذکر سے 1400 سال سے انسانوں کی زبانوں سے وہ ذکر جاری ہے۔ کتنی عظیم وہ جگہ ہے تو روئے زمین ساری اسی کی بنائی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر سارے اسی کے بنائے ہوئے، مگر کیا وہ پہاڑ اعلیٰ مقدس اور فضیلت والے نہیں ہیں کہ جن پہاڑوں کا ذکر خدا اپنے کلام میں فرما دیتا ہے؟ وہ شہر کتنا مقدس ہے کہ جس شہر کا خالی ذکر نہیں فرماتا، شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید نے، اللہ کریم نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، فرمایا ہمیں قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ مکرمہ۔ کتنی ایمانی اور روحانی وہ جگہ ہوگی کہ جس شہر کی اللہ کریم قسمیں اٹھا لیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کتنے عظیم سعادت والے وہ لوگ ہیں کہ وہ، آپ یہ توجہ فرمائیں کہ وہ آیتیں جو آپ دن رات پڑھتے ہیں، یہ بچوں کو تیار کرو جی، بچوں نے کہاں جانا ہے؟ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ بھائی بیٹا تیرا قرآن پاک، بھائی بڑی عجیب بات ہے آپ کے بیٹے نے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا۔ بھائی قرآن پاک میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ایک مسجد ہے مکہ میں جس کا نام مسجد حرام ہے۔ یہ استیدر ہیں جو قرآن مجید گنواتا ہے بعض مقامات پر۔ اچھا، صبح سے لے کر شام تک ساری عمر، بچپن سے پڑھنا شروع کیا، جوانی آ گئی، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، بال سیاہ جو تھے وہ سفید ہو گئے،
اندازہ فرمائیں